لٹ الجھی سلجھا جارے بالم، یہ گانا آپ جب بھی سنتے ہیں تو ایک چہرہ، صرف ایک چہرہ آپ کے سامنے آتا ہے، صبیحہ خانم کا چہرہ۔ ناظرین، خاور نعیم ہاشمی آفیشیل میں ہم صبیحہ خانم کی کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صبیحہ خانم کی جو زندگی کی کہانی ہے، اس کے بڑے بڑے تلخ موڑ ہیں، بڑی گردشیں ہیں اس کہانی میں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا بڑا مقام دیتا ہے، اس کے لیے اتنی ہی زیادہ آزمائشیں بھی ہوتی ہیں۔ صبیحہ خانم نے زندگی میں بے شمار آزمائشیں دیکھیں۔ صبیحہ خانم پاکستان فلم انڈسٹری کی تاریخ کا ایک بڑا نام ہے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ واحد خاتون ہیں جنہیں پاکستان فلم انڈسٹری کی خاتون اول ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں صبیحہ خانم کے حوالے سے۔ یہ صبیحہ خانم ابھی امریکہ شفٹ نہیں ہوئی تھی۔ سنتوش کمار صاحب کا انتقال ہو چکا تھا۔ صبیحہ خانم کے بچے اس کے بعد امریکہ شفٹ ہوتے ہیں۔ صبیحہ خانم فلموں میں کریکٹر رولز ادا کرنے لگی تھی۔ عام طور پہ ہیرو یا ہیروئن کی ماں کے کردار میں وہ نظر آتی تھی، اور فلم کے ٹائٹلز پہ اینڈ پہ لکھا ہوتا تھا اور ملکہ جذبات صبیحہ خانم۔ صبیحہ خانم نے جتنی شہرت، جتنی اہمیت انہیں جوانی کے دور میں حاصل تھی، اتنا ہی بڑا مقام انہیں بڑھاپے میں بھی فلم انڈسٹری میں ملا۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ انہیں فلم کا معاوضہ کتنا ملتا تھا، یہ ضرور کہوں گا کہ ان کا نام، صبیحہ خانم کا نام، ان کے اولڈ ایج کریکٹرز میں بھی بکتا تھا۔ فلم ان کے نام سے خریدی جاتی تھی۔ ایگزیبیٹرز، تقسیم کار اس فلم کو اٹھاتے تھے جس فلم میں صبیحہ خانم ہوتی تھی۔ اس کی اور مثالیں تو بے شمار ہیں۔ میں ایک مثال دوں گا، حسن طارق کی فلم ایک گناہ اور سہی۔ اس فلم میں صبیحہ خانم نے جو وکٹوریہ پارک میں اپنی سہیلیوں سے انگلش سیکھی تھی اور انگلش ایکسنٹ میں بات کیا کرتی تھیں، وہ اس فلم میں انہوں نے کر کے دکھا دیا۔ اس فلم میں آپ صبیحہ خانم کو دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا، یہ فلم صبیحہ خانم کی فلمز، تمام فلم نہیں تو کم از کم 40 50 60 فلمیں تو یوٹیوب پہ لازمی طور پہ آپ کو ملیں گی صبیحہ خانم کی، اور یہ فلمیں آپ کو بھی دیکھنی چاہیے۔ اور ہمارے آج کے جو لوگ لڑکیاں لڑکے فلم انڈسٹری سے وابستہ ہیں، ان کو بھی صبیحہ خانم کی فلمیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ صبیحہ خانم کی فلمیں نہیں ہیں، بک آف ایکٹنگ ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا ایک واقعہ کہ ایک دن میں روزنامہ جنگ میں اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا، فون کی بیل بجتی ہے، میں ریسیور اٹھاتا ہوں، دوسری طرف سے آواز آتی ہے، بیٹا میں تمہاری پھپھو بول رہی ہوں۔ میں ایک دم، مجھے جھٹکا لگا، کیونکہ میری نہ کوئی پھپھو تھی، نہ کوئی چاچا چاچی تھی۔ میرے والد تو اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے۔ اس سے پہلے کہ میں
संभलता दूसरी तरफ से आवाज़ आई कि मैं सबिया खानम हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने आपके ऑफिस में फ़ोन किया था और कहा कि मुझे एडिटर से मिलना है। तो उन्होंने कहा कि जी हम आपकी बात कराते हैं ख़ावर नईम हाशमी साहब से, और मुझे पता चला जब तुम्हारा नाम मैंने सुना तो मैं फ़ौरन समझ गई कि तुम नईम हाशमी साहब के बेटे हो। तो बेटा, नईम हाशमी साहब से मेरे ताल्लुक़ के बाइस मैं आपकी फुफ्फो लगती हूँ। वो ठीक कहती होंगी, लेकिन मुझे नईम हाशमी और सबिया खानम के हवाले से कुछ और कहानी का भी पता है, एक बड़ी कहानी का भी पता है, वो भी मैं आपको किसी वक्त सुनाऊंगा। सबिया खानम की नईम हाशमी साहब के साथ बेशुमार फिल्में हैं। इन फिल्मों में सबसे यादगार फिल्म है छोटी बेगम, जिसमें सबिया खानम और नईम हाशमी ने देवर भाभी का किरदार अदा किया था। नाज़रीन, सबिया खानम की कहानी कोई छोटी कहानी नहीं है। इस कहानी के कई से आपको आइंदा भी सुनाता रहूँगा। जाते जाते आपसे गुजारिश है, ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों की तरफ फॉरवर्ड करें। आज तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।